ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ معارج کی آخری آیات ہیں. مختصر صورتیں ہیں ساری، یہ مکی صورتیں زیادہ تر. آج کی آیات میں جو اللہ جل شانہ کے ارشادات آپ نے سنے ہیں، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مکہ کے لوگ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آیا کرتے تھے، خصوصاً مکے کے مشرک لوگ بار بار آیا کرتے تھے، ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں، بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں، مذاق اڑایا کرتے تھے، ہنستے تھے، نئی نئی باتیں دیکھتے تھے، استہزاء کرتے تھے. اس کے بڑھ کر پھر ظلم و ستم کرنا شروع کر دیا. تو اس کا ذکر ہے کہ ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی جانب دوڑے ہوئے آ رہے ہیں، عن الیمین وعن الشمال، دائیں جانب سے بھی بائیں جانب سے. کوئی گروہ ادھر سے آ رہا ہے، کوئی گروہ ادھر سے آ رہا ہے. بظاہر بڑے ذوق شوق سے اظہار کرتے تھے، آیا کرتے تھے، لیکن بعد میں سن کے ہنسی مذاق اڑا کے دوڑ جایا کرتے. اور تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ایک مفہوم اور بیان فرمایا، واللہ عالم وہ بھی ہو سکتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت جب یہ لوگ آیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سابقہ امتوں کے واقعات بیان کرتے، یہود کے، بنی اسرائیل کی مختلف قوموں کے، اسے بڑے ذوق سے سنتے تھے، چونکہ قصے کہانی ہے ایک طرح سے، بڑے شوق سے سنتے تھے. اور جب پھر بت پرستی کی بات آتی، شرک کی مذمت آتی، ان کے اپنے اوپر زد پڑتی، پھر اٹھ کر دوڑ لگاتے، کوئی ادھر چلا جاتا، کوئی ادھر چلا جاتا، یوں چلا جاتا. تو اس نوعیت کا مضمون بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری مختلف کیفیات تھیں مکے والوں کی، مشرکین کی، جس کے جواب میں آیات آ رہی ہیں کہ ان کافروں کو کیا ہو گیا، آپ کی جانب دوڑے ہوئے آتے ہیں دائیں بائیں سے اور گروہ کی شکل میں. اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی کر رہے ہیں، مذاق بھی کر رہے ہیں، استہزاء بھی ہے، بات بھی نہیں ماننی. اور توقعات کیا ہیں؟ توقعات کیا وابستہ کی ہوئی ہیں؟ قرآن کے الفاظ دیکھیں، ایطمع کل امرئ منہم، ان میں سے ہر ایک کیا یہ طمع رکھتا ہے کہ ان یدخل جنت النعیم، کہ وہ جنت نعیم میں داخل ہو جائے گا اللہ کے بندے. چلیں یہ تو ان کے واقعات ہیں، ہم اپنے اوپر غور کریں. کام کرنا کوئی نہیں، عمل کرنا کوئی نہیں، معاملات بالکل صاف نہیں کرنے، لوگوں سے رویے ہمارے درست نہیں ہونے، اور توقعات یہ ہیں کہ بس جی کلمہ ہم نے پڑھ لیا اب تو جنت میں پکے. نعوذ باللہ، خالی اس سے تھوڑی ہوگا. یہ تو بہرحال شرکیہ جملے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا، ہرگز ایسا نہیں. یہ جو توقعات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا ہے، استہزاء کرنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے، اور توقع یہ رکھنی ہے کہ ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں انا خلقناہم مما یعلمون،
ہم نے انہیں جس چیز سے پیدا کیا ہے نا وہ جانتے ہیں. یعنی انسان اگر اپنی تخلیق پر ہی غور کر لے، ہر شخص سمجھتا ہے، ہر شخص جانتا ہے کہ اس کی تخلیق ناپاک قطرے سے ہوئی ہے. لباس پہ لگ جائے لباس ناپاک، جسم پہ لگ جائے جسم ناپاک. اس حقیر قطرے سے اللہ نے انسان کا وجود بخشا، وجود بنایا. تو انسان اپنی اگر حیثیت کو ہی سوچ لے کہ وہ اللہ جو سب کچھ کرنے والا ہے، اس اللہ کا انکار کرتے ہو، اور پھر توقعات یہ رکھتے ہو کہ جی ہم یہاں اگر مثلا انعام میں ہیں بظاہر تو ہمیں وہاں بھی ایسا کچھ ملے گا. آگے الفاظ آ رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہے. اور دوسرا، ان کی ایک سوچ یہ بھی تھی، ایک تو یہ کہتے تھے کہ جی جیسے ہم یہاں پر بڑے مال و دولت میں ہیں، عیش میں ہیں، سرداریاں ہمیں مل رہی ہیں، ہمیں آخرت میں بھی یہی کچھ ملے گا. وہ تو کہہ دیا کلا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. دوسری بات وہ یہ بھی ان ذہن میں رکھا کرتے تھے کہ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ کہاں اٹھایا جائے، مرنے کے بعد کون دوبارہ ہمیں اٹھائے گا. اس قسم کی باتیں کیا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد اٹھایا کہاں جائے گا، کس طرح ہم اٹھیں گے. تو اس کو کہا جا رہا ہے قسم کھا کے، اللہ کی ذات قسم کھا کے ارشاد فرما رہی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے جو یہ سوچتے ہیں. اقسم، میں قسم کھاتا ہوں رب المشارق والمغارب، اللہ خود فرما رہے ہیں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، بے شک اللہ اس پر قادر ہے. کس پر قادر ہے؟ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ اللہ ان سے بہتر لوگ، ان سے بہتر قوم لے آئے. اللہ اس پر قادر ہے. اور وما نحن بمسبوقین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم عاجز نہیں ہیں، یہ ہمیں عاجز نہیں کر سکتے اس معاملے میں. تو جب اللہ جل شانہ تمہاری جگہ دوسروں کو لا سکتا ہے، اس پر قادر ہے، اور حقیر قطرے سے تمہیں پیدا کر کے یہاں تک پہنچایا ہے، اس کے لیے دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل، انہی اجزاء کو دوبارہ جمع کر کے پیدا کرنا کیا مشکل ہے. بغیر مادے کے جس نے پیدا کر دیا، تو جب مادہ انسان کا کسی بھی شکل میں چلا جائے، کسی نہ کسی رنگ میں مادہ تو موجود ہے، اسے دوبارہ پیدا کرنا بھلا کیا مشکل ہے. تو اس طرح ان کو سمجھایا جا رہا ہے. اور پھر یہاں الفاظ آئے ہیں رب المشارق والمغارب. پہلے بھی یہ شاید میں نے ایک دفعہ آپ سے عرض کیا تھا، قرآن میں سارے الفاظ ہیں، یہاں جمع کا لفظ ہے، مشرقوں کا رب اور مغربوں کا رب. سورہ رحمان میں آپ نے ابھی گزشتہ دنوں آیت سنی ہے، رب المشرقین و رب المغربین. وہاں دو مشرقوں کا ذکر ہے، دو مشرقوں کا رب، دو مغربوں کا رب. اور قرآن میں ہی ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے لیے. تو کہیں واحد ہے، کہیں تثنیہ ہے دو، اور یہاں جمع ہے. تو یہ ایسے ہی طالب علمانہ سوال آتا ہے کہ جناب مشرق تو ایک ہے، ہم تو چار سمتیں ذکر کرتے ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب ہے، ایسٹ ویسٹ، ہم اس حساب سے طے کرتے ہیں. تو یہ مشارق، مشرقیں یا دو مشرقیں، چلو ایک مشرق تو ہے، اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو یہ سمجھانے کے لیے علماء نے لکھا ہے، میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. جہاں واحد ہے نا وللہ المشرق والمغرب، وہ تو ہم جو سمجھتے ہیں کہ ایک ڈائریکشن کا نام ہے، مشرق ایک رخ ہے، مشرق ہے، جیسے یہاں مشرق ہے، مغرب ہے، شمال جنوب، اسی طرح ہی. تو اب جہاں پر ذکر ہے دو کا سورہ رحمان میں، رب المشرقین و رب المغربین، وہ دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے. یہ آپ جانتے ہیں، اور آج سائنس نے اس چیز کو بڑا آسان کر دیا ہے. خصوصاً آج آپ دیکھ لیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے، کہ اللہ کا نظام ہے. اب آج کل رات بڑی ہو رہی ہے، دن چھوٹے ہو رہا ہے، اور رات میکسیمم بڑی ہو چکی. تو یہ جو دن اور رات کا اختلاف ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں کوئی یعنی بہت سمجھانے والی بات نہیں ہے کہ سردی گرمی جگہ تو وہی ہے. یہ جو موسم بدلتا ہے، کبھی سردی ہے، گرمی ہے، اب سورج تھوڑی بدلتا ہے کہ جی وہ ٹھنڈا سورج ہے، یہ گرم سورج ہے. سورج تو وہی ہے، سورج حرکت بھی کر رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، طلوع بھی ہو رہا ہے، صرف سورج کا ہم سے فاصلہ بڑھ جاتا ہے. سورج نکلتا مشرق سے ہی ہے. اب جیسے یہ پوری سمت مشرق ہے، آپ جانتے ہیں کہ اگر یکم کو یا جب بھی اس نے اپنا مدار چینج کرنا ہے، اللہ نے جو نظام بنایا ہے، اس وقت وہ مشرق کے ایک ڈائریکشن سے نکلے گا، آگے آئے گا، تھوڑا 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 کرتے 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 وہ اپنا پورا مدار بدلے گا. اسی وجہ سے ظاہری بات ہے جتنا ہمارے قریب ہوگا تو گرمی آ جائے گی، جتنا دور ہوگا سردی ہوگی. اسی وجہ سے دن رات بھی چھوٹے ہوتے ہیں.
تو وہ جو روز کی ڈائریکشن تھوڑی تھوڑی چینج ہوتی ہے، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مشارق اور مغارب، اور مشرقین مغربین کا مطلب یہ ہے کہ اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ اور اینڈ والا پوائنٹ، جہاں سے وہ مشرق سے یوں اپنا رستہ بدلتا ہے رخ، پھر یوں چلتا ہے، پھر یوں چل رہا ہے، وہ اپنے حساب سے مدار میں بھی گھوم رہا ہے، آپ جانتے ہیں، اور اسی وجہ سے طلوع کا جو فرق آتا ہے ٹائمنگ کا وہ اسی لیے، اور ایسا ہزاروں سال سے جو اللہ نے نظام بنایا ہے، ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں اللہ کا نظام بنایا ہوا۔ تو یہ جو اگر رب المشرقین والمغربین، تو وہ جو ابتدائی اس کا مقام ہے اور انتہائی طلوع میں، جب سردیوں کا انتہا ہے پھر دوبارہ سے وہ اس طرف جائے گا، اس اعتبار سے دیکھا جائے تو دو ہے، روز کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جمع ہے، اور اگر اس رخ کو دیکھا جائے تو وہ واحد ہے۔ تو یہاں الفاظ ہیں رب المشارق والمغارب انا لقادرون، مشارق اور مغارب کے رب کی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم اس پہ قادر ہیں کہ تمہاری جگہ تم سے بہتر قوم لے آئیں، اور تم ہمیں عاجز نہیں کر سکتے۔ آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا مسبوق، یہاں بھی مسبوق آیا۔ یہ جو مقتدی کی اقسام عام طور پر بچوں کو سمجھائی جاتی ہیں کہ امام کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے مقتدی ہیں، ان کی 3 قسمیں کی جاتی ہیں، عام 2 زیادہ ہیں مشہور۔ ایک تو وہ ہوتا ہے جو شروع سے امام کے ساتھ شامل ہو، اللہ میں توفیق دے آمین، جو شروع میں شامل ہے آخر تک نماز پڑھی پڑھتا ہے، وہ کہلاتا ہے مدرک، یعنی اس نے پوری نماز پا لی۔ دوسرا جو بعد میں شامل ہونے والا ہے، اس کو اصطلاحی طور پر کہا جاتا ہے مسبوق، سابق، پیچھے رہنے والا، وہ پیچھے رہ گیا، بعد میں شامل ہوا، اس کو مسبوق کہتے ہیں، یہ وہی لفظ ہے۔ تو مسبوق عام طور پر جو وقت پر نہ پہنچے یا کسی دوڑ میں کسی مقابلے میں پیچھے رہ جائے، پیچھے کا مطلب وہ پہنچنے سے عاجز ہو گیا، پیچھے رہ گیا، تو عام طور پر اس کا معنی عاجز کیا جاتا ہے۔ وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم عاجز نہیں، وہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، اللہ کی ذات عاجز نہیں ہے کس بات پر کہ وہ ان کی جگہ دوسری کوئی مخلوق لے آئے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آخر میں، فذر ہوں، آپ ان کو چھوڑ دیں، یخوضو، یہ فضول باتیں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہیں، ان کو اس میں ہی چھوڑ دیں، ویلعبوا، اور کھیل کود میں لگے رہنے دیں۔ کب تک، کتنا عرصہ کریں گے؟ حتی یلاقوا یومہم، یہاں تک کہ یہ اس دن کو مل جائیں، اس دن کی ملاقات ان سے ہو جائے، الذی یوعدون، جس کا وعدہ کیا گیا۔ دوسرے لفظوں میں موت کے دن تک۔ کب تک کرے گا؟ کر لے جتنا مرضی کرنا ہے، 1 دن 2 دن 10 دن 20 دن، بالآخر وہ ہم کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، کبھی نہ کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی، وہ آئے گی چھری کے نیچے، تو اس نے آنا ہی۔ تو ایسی صورت میں کب تک انسان کر لے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بہت بوجھ ہوا کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے آپ ان کو چھوڑ دیں، کھیل کود میں فضول باتوں میں لگے رہیں، یہاں تک کہ وہ جو وعدے کا دن ہے، اصل تو اس سے مراد قیامت ہے، لیکن جب اس کا موت آ گئی تو سمجھے قیامت کے آثار اس کے شروع ہو گئے۔ وہ دن پھر کیسا ہوگا قیامت کا؟ آخری 2 آیتوں میں اس کا ذکر ہے، یوم یخرجون من الاجداث، اجداث سے مراد ہے قبر، قبریں جمع ہے، جس دن وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے سراعا، دوڑتے ہوئے، اور حدیث میں آتی ہے اس کی تفصیل کہ اللہ بچائے جب وہ وقت ہوگا تو ہر شخص اپنی قبروں سے بہت تیزی کے ساتھ میدان حشر کی طرف جائے گا، اور یہاں الفاظ ہیں کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ اپنے نشانوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ نصب کہتے ہیں وہ نشان جس کو گاڑ دیا گیا، عام طور پر نصب وہ جن بتوں کو پوجا کرتے تھے ان پتھروں کو بھی کہتے ہیں۔ تو جو نشان گاڑ دیا گیا ہو، بندے کو اگر وہاں تک پہنچنا ہو، اس کی طرف بندہ ایک ٹارگٹ رکھ کے بڑے تیزی سے دوڑتا ہے کہ میں نے وہاں پہنچنا ہے فوراً۔ تو اس طرح یہ قبروں سے اٹھیں گے تیزی سے اور دوڑ رہے ہوں گے، گویا کہ اپنے نشانوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہوگی؟ خاشعۃ ابصارہم، نگاہیں ان کی جھکی ہوئی ہوں گی، ترہقہم ذلۃ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی، اور پھر یہ صورت سامنے آ جائے گی کیفیت کہ ذالک، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہے وہ دن کانوا یوعدون، جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، جن کا وہ وعدہ کیے گئے ہیں، یا ہم بھی اس کہہ لیں جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ سب نے اس دن تک پہنچنا ہے، اس سے مفر کسی کو بھی نہیں، آج ہے یا کل ہے، من ماتا فقد قامت قیامت، وہ مشہور جملہ ہے کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو قائم ہو گئی۔ تو موت تک کی بس مہلت ہے، انسان ابھی وقت ہے، ابھی انسان ان آیات کو، ان واقعات کو سن کے نصیحت حاصل کر لے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے، آمین۔
ترجمہ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، اس کا جو پہلا لفظ ہے اس کو ذرا غور سے دیکھیے، یہاں لکھا ہے فما للذین، یہ لفظ مال نہیں ہے، یہ لفظ مال نہیں ہے، یہ لفظ ہے فما، ما نافیہ ہے اور لام للذین ہے اس کے ساتھ، لیکن عام رسم الخط سے ہٹ کر لکھا گیا۔ یہ میں شاید آپ اس کے بعد ایک سلسلہ شروع کیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی جمع اور تدوین، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جو نسخے لکھے گئے صحف عثمانیہ، اس کے اندر ایک یہ لفظ بھی تھا، اور بھی بہت سے حرف ہیں۔ فما للذین، اس کا رسم الخط ایسے ہی ہے، حالانکہ ماں نافیہ ہے، اگر عربی کے حساب سے دیکھیں تو ماں نافیہ الگ اور لام کو اس کے ساتھ للذین میں ہونا چاہیے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس کو مال نہ پڑے گا، یہ لفظ مال نہیں ہے مال و دولت والا، یہ ہے فما للذین کفروا، کیا ہو گیا ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، یہ معنی اس کا کہ کیا ہے ان لوگوں کو جو کافر ہیں، قبلہ کا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مہطعین، دوڑے چلے آ رہے ہیں، عن الیمینی وعن الشمال عزین، دائیں جانب سے اور بائیں جانب سے عزین، گروہ در گروہ، گروہ کی شکل میں بھاگے چلے آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آتے ایسے ہیں کہ جیسے بڑا کوئی یعنی اطاعت کرنے والے ہیں، بڑی اہم بات سننی ہے، لیکن سننے کے بعد مذاق اڑاتے ہو چلے جاتے، اور یہ سارا کرنے کے بعد ایطمع کل امرئ منہم، کیا طمع رکھتا ہے ان میں سے ہر ایک اس بات کی کہ ان یدخل جنت نعیم، کہ وہ داخل کیا جائے گا نعمتوں والے باغ میں، کلا، ہرگز ایسی بات نہیں ہے، انا خلقناہم مما یعلمون، بڑی عام فہم مثال دی ہے، ہم نے تو انہیں پیدا کیا ہے اس چیز سے جسے وہ جانتے بھی ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اپنی پیدائش پہ غور کر لو، تو جس اللہ نے وہاں سے پیدا کیا، اتنی نعمتیں دی، اس اللہ کو تم بھول بیٹھے ہو، اس کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہو، اور توقع رکھتے ہو کہ اللہ تمہیں آخرت میں بھی یہ سب کچھ دے گا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، قسم ہے کس کی؟ رب المشارق، مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، یعنی اللہ تعالیٰ کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں، انا لقادرون، بے شک ہم قادر ہیں اس بات پہ، کس بات پہ؟ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم تبدیل کر دیں ان سے بہتر قوم، ہم اس پر قادر ہیں کہ اگر یہ نافرمانی کر رہے ہیں ان کو ہٹا کر ان کی جگہ دوسری قوم لے آئے، وہ قوم کیسی ہوگی؟ خیرا منہم، جو ان سے بہتر ہو، وما نحن بمسبوقین، اور ہم عاجز نہیں ہیں، یہ ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں، فذرہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ ان کو چھوڑ دی، یخوضو، یہ فضول گوئی غلط باتیں کرتے رہیں، ویلعبوا، اور کھیل کود میں مشغول رہیں، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ وہ مل جائیں اس دن سے جن کا ان سے وعدہ کیا گیا، جس کا وہ قیامت کا دن، موت کا دن، اس کے بعد یوم یخرجون من الاجداث سراعا، جس دن وہ نکلیں گے قبروں سے تیزی کے ساتھ، کأنہم الی نصب یوفضون، گویا کہ وہ اپنے نصب کیے ہوئے نشانوں کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہیں، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان کے اوپر ذلت چھائی ہوئی ہوگی، ذالک الیوم، یہ وہ دن ہے، الذی کانوا یوعدون، جن کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، اس دن سے پہلے اللہ ہمیں اس کی فکر کی توفیق دے، اللہ آمین۔ قاری احمد میاں تھانوی صاحب ہمارے بڑے بزرگ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، ان کے کل بھی میں اسی لیے حاضر نہیں ہو سکا، حضرت کی کل اچانک بڑی طبیعت خراب ہو گئی، بزرگ ہیں، انہوں نے ہارٹ کا ایشو ہو گیا اور ہاسپٹل میں تھے، میں بھی کل اس وقت وہیں تھا، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں، اب تو گھر آ گئے ویسے، لیکن ابھی کنڈیشن بہرحال ان کی، ایک تو ایج فیکٹر بھی ہے، عمر کا تقاضا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ڈاکٹروں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی مین آرٹریز ان کی بند ہیں، اینجیوپلاسٹی بھی نہیں ہو سکی، اینجیوگرافیکل ہوئی ہے، تو ڈاکٹرز کا تو مشورہ ہے کہ آپ اس کو بائی پاس یا آپریشن کی طرف لے جائیں، لیکن ظاہری بات ہے عمر کا تقاضا ہے اور بڑے عارض ہیں، تو اب دیکھیں ان کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ صحت والی زندگی دے ان کے لیے بھی، اور سب بیمار اللہ عافیت والا معاملہ سب کے ساتھ کرے، بہت سرمایہ ہے حضرت سب کا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما، لغزشات صدر کو دے فرما، ہم سب کو ہر عمل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع نصیب فرما، قرآن کی تمام تعلیمات سے سبق حاصل کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما،
یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں، خصوصاً ڈاکٹر احمد میاں صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے، اور یا اللہ تمام ہمارے اکابر، مولانا فضل الرحیم صاحب بھی بہت علیل ہیں، استاد محترم، ان کے لیے بھی دعا فرمائے۔ اللہ تمام بیماروں کو صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ یا اللہ یہ تمام اکابر ہمارا سرمایہ ہیں، ان کی زندگیوں کو صحت کے ساتھ تعدیر ہمارے سروں پہ قائم اور دائم فرما۔ ہم سب کو اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔